ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں تھوڑی سی عجیب نوعیت کا ہے، جو ہمیں اندرون سندھ داس نگر سے ایک نو مسلم محمد یوسف نے بھیجا ہے، جنہوں نے ماضی قریب میں ہی اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میں نے کچھ مسلمانوں کے ٹوائلٹس کے دروازے کے باہر اور باتھ روم کے دروازے پر اندر والی سائڈ پر ٹوائلٹس میں کچھ مقدس قرآنی آیات لکھی ہوئی دیکھی ہیں۔ یہ چونکہ پاک اور مقدس کلام ہے تو ایسی ناپاک جگہ پر کیوں کر لگایا گیا ہے، اور آتے اور جاتے ہوئے یہ کلام پڑھنا کیوں کر جائز ہے؟ اس وقت کس طرح کی دعا یا آیات پڑھی جاتی ہیں اور کیوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ تھوڑا سا عجیب نوعیت کا معاملہ لگا ہے مجھے، کیونکہ ایسا کبھی دیکھنے میں آیا نہیں کہ ایسی جگہوں پر ایسی مقدس آیات لکھنے میں نظر آئی ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے نو مسلم بھائی جو ہے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں بے شک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا جو سچا دین ہے اس کو اختیار کیا۔ الحمدللہ۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ سرکار کا بھی فرمان ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، سبحان ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ مسلم برادری میں شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی برکتیں عطا کریں۔ آمین سبحان۔ تو جہاں تک ان کا یہ جو قرآنی آیات کے حوالے سے سوال ہے، تو اس میں ایک دو باتیں بنیادی طور پہ ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ قرآن مقدس بلا شک و شبہ اللہ کی کتاب ہے۔ بے شک۔ الرحمن علم القرآن، یہ رحمان نے قرآن نبی علیہ السلام کو سکھایا ہے، اور یہ تنزیل من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ نازل شدہ ہے، یہ آخری الہامی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے ہر کلام پہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے۔ سبحان۔ اور قرآن مقدس میں بھی اللہ کریم نے بڑے شر و بست کے ساتھ اس کے نزول کا ذکر کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو ماہ رمضان کو فضیلت ملی نزول قرآن کی وجہ سے، پھر جس عشرے میں نازل ہوا وہ سید العشور بنا نزول قرآن کی وجہ سے، پھر جس رات نازل ہوا وہ سید اللیالی بنی، ساری راتوں کی وہ سید بنی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر جس نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا وہ سید الانبیاء، جس امت میں وہ سید الامم۔ تو قرآن مقدس کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ مسلمہ ہے، بے شک۔ ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ تو اس کا احترام کرنا، اس سے پیار کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تعلیم اور نور کو عام کرنا، جو کسی بھی اعتبار سے اس سے وابستہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں۔ بے شک۔ سرکار نے فرمایا کہ اس اعتبار سے جو ہے وہ 4 لوگ بنیادی طور پہ جو اس میں شامل ہوتے ہیں، ایک پڑھ رہا ہے، ایک سن رہا ہے، ایک پڑھا رہا ہے، اور چوتھا ان تینوں کی خدمت کر رہا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ تو جو بھائی نے سوال کیا ہے کہ لیٹرین کے اندر یا باہر، کیونکہ وہ نو مسلم ہے، ہو سکتا ہے وہ قرآن کی آیتیں نہ ہوں، تو اس اعتبار سے ہو سکتا ہے انہیں مغالطہ لگا ہو۔ ادروائز جو ہے یہ مسنون ہے کہ جب آپ واش روم کے لیے جائیں رفع حاجت کے لیے، تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ باہر ہی پڑھ لو اور بایاں قدم داخل کرو۔ تو پھر جب وہاں سے فارغ ہو کے باہر نکلے انسان، تو دایاں قدم باہر نکالے، اور باہر نکل کر پھر غفرانک الیک المصیر۔ اور بھی دعائیں اس کی جگہ احادیث میں کتابوں میں ملتی ہیں۔ تو اسی طرح مسجد میں گیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، باہر آیا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تو ہر موقع کے لیے دعائیں ہیں۔ تو باقی وہاں وہ عویزہ کرنا، وہ کم از کم میری تو زندگی میں ایسا مجھے دیکھنے کا نہیں اتفاق ہوا
کیونکہ وہ نو مسلم ہے، ممکن ہے وہ عربی میں لکھا ہو یا کوئی اور ایسی بات ہو، تو یہ خیال کیا گیا کہ شاید وہ قرآن مقدس ہے۔ اگر کوئی کسی نے غلطی سے ایسا کیا تو ان کو سمجھانا چاہیے بے شک، کہ قرآن مقدس جو ہے اللہ کا پاک کلام ہے، بے شک، تو اس کا احترام کرنا، اور ایسی جو بدبودار یا ناپسندیدہ جگہ ہے تو وہاں جو ہے وہ اس کو لگانا، یہ بے حرمتی میں نہ آ جائے۔ جس قدر ہو سکے انسان اللہ تعالیٰ کے کلام سے پیار بھی کرے اور اس کا احترام بھی کرے۔ جی ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو ادب ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا کہ کہیں ایسی جگہوں پر کچھ آیات لکھی ہوئی ملی ہوں گی۔ وہ یقیناً عربی کے کوئی حروف ہوں گے کہ جو انہیں لگا ہوگا کہ یہ آیات قرآنی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمیں اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے نئے سوالات کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کے دل میں کچھ الجھنیں ہیں اور آپ ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نیچے دیے گئے لنکس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور ہماری ٹیم کو آج کے لیے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔